ساتھیوں، انسان جو ہے نا وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ انسان جو ہوتے ہیں وہ شہد کی مکھی کی طرح ہوتے ہیں، یعنی کچھ گندی مکھی کی طرح ہوتے ہیں، کچھ شہد کی مکھی کی طرح۔ یعنی شہد کی مکھی تو شہد بناتی ہے، مگر جو گندی مکھی ہوتی ہے نا وہ کہاں بیٹھتی ہے؟ نجاستوں پر، ہے نا، گندگیوں پر بیٹھتی ہے۔ تو ان دونوں کے اندر ایک فرق ہے، دونوں ہے تو مکھی، دونوں مکھی ہے، مگر گندی مکھی کے دماغ میں نجاست کی بو ہوتی ہے، اور وہ جو گندی مکھی ہوتی ہے نا وہ گندگی کو ہی تلاش کرتی ہے، جہاں گندگی دیکھتی ہے وہاں پر بیٹھ جاتی ہے۔ جسم پر بھی بیٹھی تو جہاں پر زخم ہوگا نا، جہاں پر پیپ ہوگا وہ وہاں پہلے آ کے بیٹھے گی۔ اسی طرح گندی مکھی کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ گندی ہوتی ہے، اس کی تلاش گندی ہوتی ہے، گندگی جگہ کو تلاش کرتی ہے۔ اس کی پسند کیا ہوتی ہے؟ گندی ہوتی ہے، وہ ہر وقت گندی چیزوں کے ہی ارد گرد گھومتی پھرتی ہے، جو گندی مکھیاں ہوتی ہیں، اور وہیں پر ہی ایسی جگہوں پر ہی وہ اپنا ڈیرا بناتی ہے۔ لیکن شہد کی مکھی جو ہوتی ہے نا، شہد کی مکھی، اس کے دماغ میں خوشبو رچی ہوتی ہے، وہ ڈھونڈتی ہے پھول کو، وہ بیٹھتی ہے تو پھلوں پر بیٹھتی ہے، اور اگر چوستی ہے نا تو پھلوں کے جوس کو چوستی ہے۔ شہد کی مکھی کیا ڈھونڈتی ہے؟ چمن ڈھونڈتی ہے، پھولوں کا گہوارہ ڈھونڈتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پھولوں کا باغ ڈھونڈتی ہے، گلستان ڈھونڈتی ہے، پھولوں کو، پھلوں کو ڈھونڈتی ہے۔ تو اس کی سوچ جو ہوتی ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے، وہ ہر وقت اور خوشبودار چیزوں کی تلاش میں ہوتی ہے، ہر وقت کہ کوئی خوشبودار چیز، کوئی اچھی چیز ملے مجھے۔ تو اسی طرح ساتھیوں، انسان بھی جو ہے نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، انسان کی بھی دو قسم ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم دیکھیں ہم کون سی کیٹیگری میں۔ دیکھو، کچھ انسان جو ہوتے ہیں نا وہ شہد کی مکھی کی طرح ہوتے ہیں، ان کے اپنے اندر بھی خیر ہوتی ہے نا، بھلائی ہوتی ہے نا، وہ تو دوسروں کے اندر بھی وہ بھلائی کو تلاش کرتے ہیں، کیونکہ خود کے اندر بھی بھلائی ہے نا، تو دوسروں کی طرف بھی، دوسروں کو بھی خیر کی طرف بلاتے ہیں۔ دوسروں پر جب وہ نظر ڈالتے ہیں نا تو انہیں دوسروں میں خیر نظر آتی ہے، ان کی نظر میں نا دنیا کے سب لوگ اچھے ہوتے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کے اندر خود اچھائی ہے نا۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ مومن مومن کا آئینہ ہے، جو تم سامنے والوں کو دیکھتے ہو، جو تمہارے اندر ہوتا ہے وہ تم کو دکھتا ہے نا۔ تو کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی اپنی سوچ جو ہے نا وہ گندی ہوتی ہے، ان کے اپنے اندر خباثت بھری ہوتی ہے، وہ وہیں بیٹھتے ہیں جہاں برے لوگوں کی محفل ہوتی ہے، وہ ایسے لوگوں سے ہی دوستی کرتے ہیں جو برے ہوتے ہیں، وہ ایسے لوگوں سے ہی کے پاس ہی اپنا آنا جانا رکھتے ہیں جن میں برائی غالب ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کسی انسان پر نظر وہ ڈالتے ہیں نا تو ان کی نگاہیں برائی کو ہی ڈھونڈتی ہیں، ان کو ہے نا انسان کے اندر کی اچھائیاں نظر نہیں آتی، ان کو ہے نا انسان کی برائیاں نظر آتی ہیں ایسے لوگوں کو۔ اسی لیے وہ کہیں بھی جائیں گے نا تو انہیں برائی نظر آتی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ایسے لوگ ہی کہتے ہیں نا، آج تو کوئی بھی اچھا ہے ہی نہیں اس دور میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود برے ہیں، انہیں ہر جگہ برائی نظر آ رہی ہے، نہ وہ علماء سے راضی ہوتے ہیں، نہ وہ اللہ والوں سے، پیروں سے راضی ہوتے ہیں، نہ وہ حکام جو بادشاہ ہوتا ہے وقت کا اس سے راضی ہوتے، کسی سے نہیں، نہ وہ خود اپنی ماں باپ سے راضی ہوں گے، وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ یعنی دنیا میں کسی سے بھی وہ راضی نہیں ہوتے، بلکہ کئی مرتبہ تو ایسے منحوس ہوتے ہیں نا کہ وہ اپنے اللہ رب العزت پر بھی اعتراض کرتے پھرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے ہماری دعائیں نہیں سننی، وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ تو ایسا انسان گندی مکھی کی طرح ہے نا، جہاں بیٹھے گا بری بات ہی کرے گا، جہاں بیٹھے گا ارے میں بہت پریشان ہوں، کب تک کیا آزمائے گا، میں ہی ملی تھی اللہ کو تکلیف دینے کے لیے، اللہ معاف کرے، یہ ساری باتیں، یعنی اس کے دماغ میں ہر وقت برائی پھیلی رہتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہے نا، ایسے لوگوں کی مثال وہ بری مکھی کی طرح ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شہد کی مکھی کی طرح اچھا انسان بنا دے، تاکہ ہم لوگوں کے اندر اچھائی تلاش کریں، سمجھ رہے؟ دیکھو، جو برا آدمی ہوتا ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں کمینہ انسان، یعنی بہت برا، تو ایسے انسان سے کبھی بھی دوستی نہیں کرنی چاہیے،
ایسے لوگوں سے کبھی بھی دوستی نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے نہیں پڑھا کہ برے لوگوں کی مثال کوئلے کی طرح ہوتی ہے نا. کوئلہ اگر ٹھنڈا ہوگا تو ہاتھ کو کالا کرے گا، اور گرم ہوگا تو ہاتھ کو جلا دے گا. تو نہ ٹھنڈا اچھا نہ گرم اچھا کوئلہ. سمجھ رہے؟ اسی طرح برا انسان جو ہوتا ہے نا، اس کی دوستی بھی بری، اس کی دشمنی بھی بری. یعنی ایسے انسان سے ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھنا ہے. ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی ہے، ایسے لوگوں سے تعلقات نہیں رکھنے. تو اب ہمیں کیسا بننا ہے؟ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہمیں اچھا انسان بننا ہے، ہمیں شہد کی مکھی کے مانند انسان بننا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں نا اللہ سے مدد مانگنی کہ اللہ ہمیں اچھا بنا دیجیے، پیارا بنا دیجیے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے کتابوں میں کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا، ایک عطار تھا، اس نے ایک طوطی کو پالا ہوا تھا. سمجھے؟ طوطا ہوتا ہے نا، طوطی، وہ پالا تھا. اور اس کی دکان پر جب گاہک آتے نا تو وہ اس کی طوطی جو ہے نا ان کو سلام کرتی تھی. اس کی طوطی جو تھی وہ گاہک، جو بھی گاہک آتے تھے ان کو سلام کرتی تھی. جیسے اور کیا پوچھتی تھی؟ تیرا کیا حال ہے، تیرا کیا حال ہے. تو لوگ جو ہے دور دور سے آتے تھے کہ ہم نے عطر تو لینا ہی ہے، عطر تو ہم نے خریدنا ہی ہے اس عطار سے. عطر فروش تھا نا وہ، تو ہم نے عطر تو لینا ہے. تو کسی اور سے لینے کی بجائے ہم فلاں دکان پہ چلتے، تھوڑی دیر طوطی جو ہے نا اس سے بھی باتیں کریں گے، مزہ بھی آئے گی، خوشبو بھی خرید کر لائیں گے. تو وہ لوگ اس عطار کی دکان پر جاتے تھے. اس طرح سے عطار کی دکان پہ بہت سارے گراہک آنے لگے اور گراہکوں کا رش لگنے لگا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ طوطی کی وجہ سے. عطر تو لوگوں کو خریدنا ہوتا تھا تو لوگ اس عطار کے پاس جاتے تھے کہ طوطی سے تھوڑی دل لگی بھی ہو جائے گی. تو اس کے پاس دور دور سے لوگ آتے تھے. کئی مرتبہ تو بچے ضد کرتے اپنے ماں باپ سے اور کہتے ہیں نا کہ وہاں دکان پہ چلو نا، وہاں دکان پہ چلو نا. تو بچوں کو لوگ وہاں لے جاتے تھے. تو عطار کا بھی خوب بزنس چلتا تھا، لوگ جاتے تھے تو عطر بھی تھوڑی خرید لیتے تھے. تو ایک دن ہوا یہ کہ وہ جو عطر فروش تھا اس نے اپنی دکان بند کر دی، مگر اس طوطی کو جو ہے نا وہ پنجرے میں بند کرنا بھول گیا. دکان بند کر دی اور طوطی کو نہیں بند کیا پنجرے میں. اور طوطی جو ہے وہ رات کو بیٹھی ہوئی تھی اور کہیں سے ایک بلی کی آواز اس نے سنی نا، میاؤں. تو اس طوطی پر ایسا ڈر طاری ہوا کہ وہ پھڑپھڑانے لگی. کبھی وہ ادھر بھاگتی، کبھی وہ ادھر بھاگتی، ایسے گھبرا گئی وہ. ہر طرف، چونکہ وہ عطر فروش کی دکان تھی تو شیشے کی چیزیں رکھی تھی، شیشوں کا سامان رکھا تھا. تو شیشیاں جو ہے جب وہ بھاگتی بلی یہاں وہاں اڑ اڑ کر طوطی، اور بلی بھی جو ہے اس کی طرف دوڑتی، تو جو شیشیاں تھیں وہ ایک دوسرے پر گرنے لگی اور شیشی سے اور شور پیدا ہونے لگا. جب شیشیاں ٹوٹنے لگی، شیشیوں کی آواز آنے لگی تو وہ طوطی جو ہے وہ گھبرا گئی اور گھبرانے کی وجہ سے وہ اور یہاں وہاں اڑنے لگی، پھڑپھڑانے لگی، تو اور شیشیاں ٹوٹنے لگی. یعنی دکاندار کا تو کافی، عطار کا جو ہے عطر فروش کا کافی نقصان ہوا. صبح کے وقت جب عطر فروش نے آ کے دیکھا نا تو اس کی دکان کا بہت سارا سامان جو ہے وہ خراب ہو گیا تھا، گر گیا تھا. تو اس کو بہت افسوس ہوا. اس نے طوطی کو پکڑا اور اس کے سر پر اتنے جوتے مارے نا کہ اس کے سر کے کچھ بال جو تھے طوطی کے وہ نیچے گر گئے اور وہ طوطی گنجی ہو گئی. تو اب طوطی کو ایسا احساس ہوا کہ اس نے مجھے بہت مارا ہے، تو اب میں چپ رہوں گی، بولوں گی نہیں. طوطی چپ ہو گئی. ایک تو ڈری ہوئی بھی تھی، صبح میں عطار نے اس کو بہت مارا بھی تھا، پٹائی کی تھی، تو طوطی چپ ہو گئی. اب عطار نے کیا کیا، صبح میں اپنی دکان صاف صفائی کی اور روز جیسے ہی وہ بیچتا تھا ویسے ہی بیچنے لگا اپنی دکان پہ سارے سامان. لیکن اب فرق یہ تھا کہ جب کوئی گراہک آتا نا تو عطار چاہتا بھی کہ میری طوطی اس سے بات کرے، لیکن طوطی اس سے بات نہیں کرتی، اس سے گفتگو نہیں کرتی. وہ بہت زور بھی لگاتا، بڑی کوشش کرتا کہ میری طوطی کسی طرح باتیں کرے، لوگ آئیں اور اس کا دل یہ طوطی لبھائے، مگر طوطی کوئی بات نہیں کرتی. جب کوئی بات ہی نہیں کرتی تو کچھ مہینے کے بعد کیا ہوا، لوگوں کا آنا بند ہو گیا، لوگوں نے آنا چھوڑ دیا. آہستہ آہستہ گراہک کم ہو گئے، یہاں تک کہ اس کا جو کاروبار تھا عطر فروشی کا وہ مطلب ٹھپ پڑ گیا. اب اس کو یہ احساس ہوا کہ مجھے اس کی قدر نہیں کی نا، میں نے اس کو مارا.
تو اتنی سی بات پہ اس کو میں نے اتنا مارا کہ بیچاری کے سر کے بال بھی اکھڑ گئے. یہ میری طوطی گنجی ہو گئی, اس نے بولنا بھی چھوڑ دیا. تو کاروبار ٹھپ ہو گیا نا. تو عطار جو تھا اب اس نے نمازیں شروع کر دی, دعائیں مانگنا شروع کر دی, یا اللہ میری طوطی کو بلوا دے, میری طوطی واپس بولنے لگے, طوطی کو بلوا دے. مگر طوطی بولتی نہیں تھی. اب پچھتا کے کیا فائدہ, بولتے ہیں نا کہ اب پچھتا کے کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت. اسی طرح ہم اپنی زندگی کو دیکھیں. کہیں شوہر اپنی بیوی کو تنگ کرتا ہے, اس کو ناراض کرتا ہے, اس کا دل دکھاتا ہے. کہیں بیوی اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے, اور جب وہ بولنا بند کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتی ہے, روتی پھرتی ہے کہ بھی میرا شوہر مجھ سے بات نہیں کرتا, میری بیوی مجھ سے بات نہیں کرتی. تعویذ لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, یہ مولانا کے پاس وہ بابا کے پاس گھوم رہے ہیں کہ ہمارا خاوند ہمارے ساتھ ٹھیک سے بات نہیں کرتا. تو ہم یہ سمجھ لیں ساتھیوں, اس طوطی کی پہلے قدر نہیں کی نا اس شخص نے, تو پھر کیا ہوا, مسئلہ خراب ہو گیا. اسی طرح مولانا رومی فرماتے ہیں کہ وہ انسان بہت دعائیں مانگتا تھا مگر طوطی بات نہیں کرتی تھی. اسی طرح اگر وقت گزرتا رہا اور ہم نے حالات زندگی سے وقت سبق نہیں سیکھا, ہم نے جو ہمیں دین اسلام بتاتا ہے اس کو فالو نہیں کیا, تو اس طوطی کی پہلے ہی قدر کرنی چاہیے تھی نا. وہ عطار سوچتا تھا. اسی طرح اللہ نہ کرے ہمیں پچھتاوا ہو, تو ہمیں کیا کرنا ہے, اپنے جو ہم نے دین کو سیکھا ہے اس پر عمل کرنا ہے. اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے. تو انشاءاللہ ہم اللہ سے خوب مانگیں. ایک مرتبہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی واقعے کو پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک فقیر آیا جس کے سر پہ بال نہیں تھا. تو طوطی نے اس فقیر کو جب دیکھا نا, تو طوطی نے فوراً بولا کہ کیا آپ نے بھی اپنے مالک کے شیشوں کو توڑا تھا؟ ہاں. وہ طوطی جب دیکھی کہ سامنے سر پہ بال نہیں ہے تو اس کو ایسا لگا کہ شاید اس نے بھی اپنے مالک کے شیشے کو توڑا ہوگا. تو وہ کہنے لگی کہ آپ نے بھی اپنے مالک کے شیشوں کو توڑا تھا. تو کیونکہ میں نے اپنے مالک کے شیشوں کو توڑا تھا نا, تو میرے مالک نے مجھے اتنا مارا کہ مجھے گنجا بنا دیا. تو جو سامنے فقیر گنجا تھا اس طوطی کو لگا کہ شاید اس نے بھی اپنے مالک کے شیشے کو توڑا ہوگا. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو دوسروں کو اپنے اوپر, ہر انسان دوسروں کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے نا. جو اپنے دل میں بات ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے شاید دوسروں کے دل میں بھی یہی بات ہے. اور اکثر دیکھیں آپ, یہی ہوتا ہے, یہی چیز جھگڑے کا باعث بن جاتی ہے, یہی چیز غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان بات کچھ کر رہا ہوتا ہے, دوسروں کے دماغ میں چل کچھ رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, سامنے والا کچھ سمجھ لیتا ہے. پھر غلط فہمی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جھگڑے ہونے لگتے ہیں, حقوق العباد میں, اس کے معاملات میں کمی آنے لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود جیسا تھا ویسے ہی دوسروں کو بھی قیاس کر رہا ہے, ویسے ہی دوسروں کو بھی سمجھ رہا ہے. تو ہمیں جو ہے نا اس بات کا خیال رکھنا ہے. آج جو ہمیں وہ 3 سبق لیں گے. ایک سبق یہ کہ ہم اپنے آپ کو اچھا بنائیں, اپنے آپ کو پیارا بنائیں, جو ہم سنتے ہیں اس پر عمل کریں, سمجھ رہے. دوسرا, اپنے دل میں کسی کے لیے غلط فہمی نہ پیدا کریں. کسی کے لیے اپنے دماغ سے یہ ایسا سوچ رہی ہوگی تبھی اس نے ایسا کیا ہوگا, یہ ایسی گئی ہوگی تبھی یہ ہوا ہوگا. تو اس سے خاندانوں میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اکثر دیکھیں نا, گھروں میں انسان ہوتا ہے, ساس بہو ہے نا, بھابھی نند ہے, دیورانی جٹھانی ہے. اب خاموشی سے انسان کام کر رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کے سر میں درد ہو سکتا ہے دماغ میں کوئی ٹینشن ہو سکتا ہے بند کمرے میں شوہر اور بیوی کا کچھ جھگڑا ہوا ہو. اب ساس سوچ رہی ہے شاید اس کو کام کرنا بڑا بھاری پڑ رہا ہے, شاید یہ مجھ سے ناراض ہے, بہت کام کر رہی ہے نا تو اس کو بڑا بھاری پڑتا ہے نا. دیورانی سوچ رہی ہے کہ یہ منہ بنا کر رکھی ہے, پتہ نہیں کیا ہوا اس کو, کون سی پتہ نہیں میری بات بری لگی ہے. تو ہم اس طرح نہ سوچیں, بلکہ ہم غلط فہمی مطلب دل میں نہ رکھیں. یا تو ہم سامنے پوچھ لیں کیا بات ہے, مجھ سے کوئی ناراضگی ہوئی ہے, یا پھر نہیں پوچھ سکتے تو ہم یہ سوچ لیں
کہ ہو سکتا ہے کچھ بیچاری کا معاملہ ہوگا، کوئی تکلیف ہوگی، ہم پہلے سے غلط فہمی دل میں نہ رکھیں، پہلے سے اپنے دماغ میں سوچنا پیدا کریں. شیطان پھر ہمارے ساتھ کھیلتا ہے، ہمارے ساتھ شیطان کھیلتا ہے، ہم شیطان کے کھلونے نہ بنیں. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.